ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بیٹیوں کا باپ اس لیے بے چین ہے کہ اس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، وہ شادی کرے تو کیسے، پرورش کرے تو کیسے، ان کے لیے جو وہ نباہ کا ذریعہ لائے تو کہاں سے، اور باپ جو وہ بیٹوں کا باپ وہ بھی بے چین ہے، اس لیے کہ بیٹے بے وفا ہو گئے ہیں، بیٹے باغی ہو گئے ہیں، بیٹے غدار ہو گئے ہیں۔ بیٹیوں کا باپ بھی بے چین، بیٹوں کا باپ بھی بے چین، اولاد ہے وہ بھی بے چین، اولاد نہیں ہے وہ بھی بے چین، علم والا ہے وہ بھی بے چین، علم نہیں ہے وہ بھی بے چین۔ تو یہ بے چینی کی بلا آئی کہاں سے اور بے چینی کس وجہ سے ہے، تو اس کو سمجھنا ہوگا۔ سکون کا متلاشی انسان اگر سکون ڈھونڈنے نکلا ہے تو آؤ بے چینی کیوں ہوتی ہے، بے قراری کیوں ہوتی ہے، انسان بے چین کیوں ہوتا ہے۔ دراصل بات اتنی ہے، انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، انسان کا وجود زندہ وجود دو چیزوں سے ترتیب پاتا ہے، ایک تو خاکی جسم ہے اور ایک تو نوری روح ہے۔ جسم اور روح جب دونوں ملتے ہیں تو انسان کو زندگی ملتی ہے، انسان کو حیات ملتی ہے۔ جسم بنائے خاک سے، روح بنی ہے نور سے، اور پھر روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عالم بالا سے آئی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِي، تو میں نے انسان کے اندر اپنی روح کو جلوہ گر کیا، اپنی روح کو ڈال دیا۔ قرآن اس کو امر ربی بھی کہتا ہے، رب کا حکم بھی کہتا ہے، امر بھی کہتا ہے۔ تو یاد رکھو جسم کی فطرت میں خاکیت ہے، جسم کی فطرت خاکی ہے، جسم کی فطرت خاک نشینی ہے۔ اللہ اکبر، جسم کو کھانا چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو ہوا چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو پانی چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو نیند چاہیے تو سکون ملے گا۔ لیکن جسم کے پرسکون ہونے سے کبھی انسان پرسکون نہیں ہوتا جب تک کہ روح پرسکون نہ ہو۔ سکون کے لیے روح کا سکون ضروری ہے، روح پرسکون ہوگی تو انسان بھی پرسکون ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو روح ہے، روح یہ آئی ہے عالم بالا سے، اللہ کی طرف سے۔ تو اس کو سکون کس طرح ملتا ہے؟ جیسے مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے، درندوں کو سکون جنگل میں ملتا ہے، پرندوں کو سکون ہواؤں میں پرواز سے ملتا ہے، ویسے روح کو سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اللہ کی عبادت میں ملتا ہے، اللہ سے وفا میں ملتا ہے، اللہ کے قرب میں روح کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر، تو جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح جب رب کا قرب اختیار کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ کی خشیت میں گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے، روح پر سکون ہوتی ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے۔ پھر انسان بے چین کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان آوارگی کرتا ہے، جب انسان عیاشی کرتا ہے تو روح بے قرار ہوتی ہے، اور جب روح بے قرار ہوتی ہے تو انسان کا پورا وجود بے قرار ہوتا ہے، انسان بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے مچھلی کو اگر پانی سے نکال کر مخملی گدے پر ڈال دیا جائے تو بتاؤ گدہ تو مخمل کا ہے، لیکن کیا مچھلی کو سکون مل سکتا ہے؟ مچھلی کو اطمینان مل سکتا ہے؟ نہیں نہیں، مچھلی کی قرارگاہ، مچھلی کی سکون گاہ واللہ اکبر مخملی گدے نہیں ہیں، نرم نرم بستر نہیں ہے، بلکہ مچھلی کے لیے سکون پانی ہی میں ہے۔ اگر آپ پرندے کو نکال کر سونے کے پنجرے میں قید کر دے تو بھی اس کو وہاں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ سونے کا پنجرہ اس کی جگہ نہیں، کھلی فضاؤں میں پرواز کرنا یہ اس کی جگہ ہے، اس کو سکون وہاں ملے گا۔ آج پوری دنیا اس لیے سکون کو ڈھونڈ رہی ہے، اور پوری دنیا اس لیے بے قرار ہے کہ پوری دنیا کے اندر گناہ بڑھ چکے ہیں، پوری دنیا کے اندر جرائم بڑھ چکے ہیں، اور وہ بھی ایسے ایسے گناہ جن کا نام لینے میں شرم آتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلم ہو غیر مسلم ہو، علم والا ہو جاہل ہو، امیر ہو غریب ہو، آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر زنا کی وبا بڑھتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا تو اپنی جگہ، ہمارے ملک پیارے ہندوستان کے اندر گینگ ریپ کی واردات، زنا کی اڈوں کی آبادی،
پکنک کے نام پر، لڑکیوں سے دوستی کے نام پہ باضابطہ طور پر زنا کو، بدفعلی کو رواج دیا جا رہا ہے. کہیں پر سودی کاروبار، الگ الگ سنگٹھنوں کے نام پر مسلمانوں کو سود میں، بیاج میں گرفتار کیا جا رہا ہے. جبکہ حضرت مفتی صاحب قبلہ موجود ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ بھوکے رہنا تو گوارا کر لو، مگر سود کے لقمے کو کبھی گوارا نہیں کرنا. اس لیے کہ ہمارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. اتنا عذاب اس کو دیا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم مسلم سے، داڑیاں لمبی کرنے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، صرف سروں پر خوبصورت ٹوپیاں پہننے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا. یاد رکھنا سکون دل میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، اللہ کا ڈر یہاں ہے، اللہ کی خشیت یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، عشق مصطفیٰ یہاں ہے. دل کو آباد کرو، جسموں کو آباد کرنے والوں اپنے دلوں کو آباد کرو. گناہ بڑھ رہے ہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نماز کو ترک کر رہا ہے. مجھے بتاؤ اتنی بڑی خوبصورت جامع مسجد بنانے والوں، میں تمہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی بڑی مسجد بنی ہے، یہ جمعہ میں بھرے گی بس، اور جمعہ میں بھرے گی، اور وہ بھی صرف 2 رکعت کے لیے بھرے گی. پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں، لیکن دعا بھی کرتا ہوں اللہ کرے یہ مسجد فجر میں بھی بھری رہے، ظہر میں بھی بھری رہے، عصر و مغرب میں بھی بھری رہے. مگر یاد رکھنا مسجد بنا کر سر فخر سے اونچا کرنے والوں، کانچ مسجد کی زینت نہیں، جھومر مسجد کی زینت نہیں، رنگ روگن مسجد کی زینت نہیں. مسجد ویران ہے کانچ کے بعد بھی، جھومر کے بعد بھی مسجد ویران ہے، رنگ روگن کے بعد بھی مسجد تم سے خوش نہیں ہوگی، وہ غمگین ہی رہے گی. مسجد کی اصل خوبصورتی، مسجد کی اصل زینت سجدوں میں ہے. جس مسجد میں جتنے سجدے ہوتے ہیں وہ مسجد اتنی زیادہ مزین ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جماعت کو ترک کرے، نماز کو صرف نہیں جماعت کو ترک کرے، وہ مسافر بھی نہیں، وہ بیمار بھی نہیں، وہ ایسا مقروض بھی نہیں کہ اس پر تقاضا ہو اور عزت جانے کا خطرہ ہو. یعنی جن صورتوں میں جماعت کو چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ان صورتوں کا جو ہے اللہ اکبر بظاہر اس سے دو چار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق کیا رہ گیا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جماعت کو چھوڑ کے مسجد کو ویران کرتا ہے کبھی اس کے